کہ اللہ کریم دی ذات تو سوا ہر چیز دی نفی ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی الہ ہون واسطے، معبود ہون واسطے کوئی بھی نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ۔ ہر باطل اور جھوٹے خدا دی نفی تو بعد اس بات تو مراد یعنی اقرار اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا۔ او دے واسطے 22 عقیدے نے جڑے اسی 4 دنوں دے وچ پڑھنے نے اللہ تعالیٰ دی ذات دے متعلق۔ جلدی کریں بھی بیٹھیں، اس کو کلیئر کر کے بیٹھیں۔ اللہ کریم دی ذات دے متعلق 22 عقیدے ایسے نے جڑے اسی 4 دنوں دے وچ پڑھنے نے۔ پہلا عقیدہ سنو کہ اللہ ایک ہے۔ توحید یہ لفظ نکلے ہے واحد تو، تے واحد دا مطلب ہے کلا، کیونکہ پنجابیت گل کر رہے ہیں میں کلا کہ ہر حوالے نال کلا۔ اچھا ہوں اللہ تے کلا یہ تے بچہ جان دے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں وہ ایک ہون وچ کس چیز وچ ایک ہے؟ او دا کوئی شریک نہیں، ذات، صفات، افعال، احکام، اسماء، 5 چیزاں ایسیاں نے کہ جنہاں دے وچ اللہ تعالیٰ دا کوئی شریک نہیں۔ اللہ دی ذات وچ کوئی شریک نہیں کہ لم یلد ولم یولد۔ اچھا شریک تو مراد اے وے کوئی ایک ایسا انسان ہے جڑا ماں پیو دا اکو اولاد، لیکن پھر بھی او دے شریک نے، بہن کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، پھر بھی او دے شریک نے۔ اللہ تعالیٰ دی شان اے وے کہ لم یلد ولم یولد، جیڑا جمے یا جے دے وچوں کوئی جمے او دے ضرور شریک ہونے نے۔ تے اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد، نہ او خود جمیا تے نہ او دے وچوں کوئی جمیا، وہ اس طرح کل ہے، اے او دی ذات ہو گئی۔ مختصر عرض کر رہے ہیں او دی ذات وچ کوئی شریک نہیں، لم یلد ولم یولد۔ کافی چیزیں ایسیاں نے جڑیاں تمہیں پتہ نہیں، لیکن صرف پالش کرنا ہے، ریمائنڈ کرانا ہے، تو ہمیں ذرا توجہ دلوانی ہے کہ ہر وقت ذہن دے وچ یہ ہونا چاہیے کہ ایمان دی بنیاد توحید تے ہے۔ 1,24,000 کم و بیش جڑے پیغمبر تشریف لے آئے نے، سارے نبی اللہ تعالیٰ دی توحید منوان واسطے تشریف لے کے آئے، یہ یاد رکھنا۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساریاں عبادتاں بعد وچ نے۔ عبادت تاں قبول ہوندی ہے جے بندے دا عقیدہ توحید ٹھیک ہوئے۔ اس عقیدے واسطے سب تو پہلے اے ذہن بٹھا لو کہ اللہ دی ذات وچ کوئی شریک نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ او دی بیوی بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، او دی اولاد بھی کوئی نہیں، تے او جمیا بھی نہیں، نہ او دے وچوں اے وے ذات، ٹھیک ہے۔ اچھا اس تو بعد نے صفات۔ ہن سنو ایک میں صفت عرض کرنا، صفات جمع صفت دی، صفت تو مراد کی ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ دیاں صفتاں دے وچوں ایک صفت اے وے بھی اللہ رزاق ہے، ٹھیک ہے۔ روزی دین والا کون ہے؟ تھوڑا نال بولو گے، روزی دین والا کون ہے؟ اللہ۔ ہن او دی اس صفت وچ کوئی شریک بھئی کوئی اگر ایک کہے بھئی کہ جڑی رزق روزی ہے بھئی جس طرح کہ مشرکین دا عقیدہ سی بھی بارش جڑے اے فلانے خدا دیندے نے، روزی فلانے خدا دیندے نے، یا اگر اج بھی اس وقت بھی یا صبح قیامت تک اے او دی صفت ہے کہ رزق دین والا ہے اللہ۔ جے اللہ دی اس صفت وچ اگر کوئی شریک کسی نو من لوے، ٹھیک ہے۔ اچھا اے درس دینا ایک صفت ہے، علم اگے بیان کرنا ایک صفت ہے، اے دے وچ میرے کئی شریک نے۔ اس وقت میں بیٹھا، کل ایتھے کوئی اور بیان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ دی ذات دی کوئی بھی صفت ہے، یا جس طرح کہ اولاد دین والا کون ہے؟ اللہ۔
ٹھیک ہے، اگر اللہ دی کسی بھی صفت وچ ایک لمحے واسطے بھی بندہ مان لوے نا کہ اے جڑا کام ہے مثال تو رزق دینا یا اولاد دینا اللہ تو سوا کوئی اور بھی کر سکتا ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج، وہ فارغ ہے، بالکل فارغ ہے، عقیدہ توحید دا ختم ہو گیا۔ ایک لمحے ایک سیکنڈ واسطے بھی اگر ذہن وچ اے آ جائے کہ جی میں اللہ رزق دیندا ہے ایویں کوئی اور بھی دے سکتا ہے، جی میں اللہ اولاد دیندا ہے، اے جی میں کہ بعض اوقات جہالت اسی اے عقیدہ بنا جاندے نے مینوں جی فلانے نے پتر دیتا تو مینوں فلانے نے پتر دیتا، اے سارے عقائد اگر اللہ تعالیٰ دی صفت دے وچ شریک ٹھہرا کے یا اس نظریے نال اگر بندہ گل بھی کردا ہے تے دائرہ اسلام تو خارج۔ دو چیزاں۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ دے افعال، ہن سنو اللہ تعالیٰ دے افعال اے جمع فعل دی، ٹھیک ہے، فعل دی، فعل تو مراد ہوندا ہے اللہ تعالیٰ دے کم، کہ قدرت اللہ کریم دے جتنے کم نے جو او دی شان قدرت ہے او دی شان اے ہن بارش برسان والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا ہن قرآن اے دسدا ہے کہ بارش واسطے بھی فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے، ہوا واسطے بھی فرشتیاں دی، لیکن انہاں دی ڈیوٹی ہے انہاں دا حقیقی اے ساری کائنات تے جتنے فعل سرزد سورج نو مشرق چوں کون کڈدا ہے؟ اللہ، مغرب وچ غروب کون کردا ہے؟ اللہ۔ اچھا اے میں ایک دو تین مثالاں دے کے تے گل سمجھا کے اگے چلدا کیونکہ تفصیل جائیے تے ٹائم اتنا نہیں بچنا۔ اللہ تعالیٰ دے جتنے افعال نے کائنات پوری کائنات وچ اگر ایک لمحے واسطے کوئی بندہ کسے اور واسطے وہ شان من لوے بھی ایک کم کوئی اور بھی کر سکتا ہے تے وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج۔ جس طرح کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سی نا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نو کہا سی تو خدا بنیا پھردا ہے، میرا رب تے اوے جڑا زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی دیندا ہے، ٹھیک ہے۔ تے نمرود نے کی کیتا بھئی ایک دو بندے انہیں جیل چوں کڈوائے، انہاں ایک نو انہیں چھوڑ دیتا، ایک نو انہیں ہاں جی سزائے موت دے، ایک نو چھوڑ دیتا، ایک نو انہیں سولی تے چڑھا، انہیں کیا اے ویکھ ایک نو میں زندگی دے دیتی، ایک نو موت دے دیتی ہے۔ ہن او دی عقل دا اے فطور سی کہ جنوں چھوڑیا او دی زندگی باقی ہے تے او بھی اللہ دی طرفوں باقی سی، تے جڑا سولی چڑھ گیا او دی مک گئی ہے تے او بھی اللہ دی طرفوں مک گئی سی، ٹھیک ہے۔ پھر اتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دلیل اے دیتی سی، فرمایا سی کہ میرا رب اوے کہ جڑا سورج نو مشرق وچوں کڈدا ہے تے مغرب وچ غروب کردا ہے، جے تو رب ہے تے پھر مغرب وچوں کڈ بھی کھا۔ تے قرآن کہندا فبہت الذی کفر کہ کفر سی نہ جڑا اوتھے مبہوت ہو گیا، مٹ گیا، یعنی اے اللہ دی شان او دی صفات افعال تو مراد او دے فعل کہ اے رات کون لے آیا ہے؟ اللہ۔ ہن رات تو بعد دن کون لے آئے گا؟ اللہ۔ اچھا اے ہن اگر کوئی بندہ کہے بھی کہ کوئی اس رات نو ڈک سکدا ہے، لمبا کر سکدا ہے یا دن نو لمبا کر سکدا ہے، اللہ دی ذات تو علاوہ کسی ہور وچ اے طاقت منے، او دا عقیدہ توحید کوئی نہیں۔ ہن تسی دسو بھائی کلا صرف اتنا مان لینا کافی ہے بھئی اللہ ایک ہے؟ اے جڑیاں چیزاں ہن تسی سن رہے ہو یہ چیزاں عقیدہ توحید واسطے ایویں مننیاں ضروری نے جی میں اللہ نو ایک مننا ضروری ہے۔ مشکل تے گل نہیں کر رہا میں، یہ پہلے چند ایک مسئلے ایسے نے جڑے الفاظ مشکل نے، کوشش کراں گا کہ آسان لفظ عرض کراں۔ اچھا یہ تین چیزاں ہو گئیاں، ذات، صفات، افعال۔ او دی ذات وچ بھی کوئی شریک نہیں، او دیاں صفتاں وچ بھی کوئی شریک نہیں، او دے کماں وچ بھی کوئی شریک نہیں۔ اچھا تیسری چیز ہے احکام، احکام کہ اللہ تعالیٰ احکام اے جمع حکم دی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ دے جڑے حکم نے او دے وچ بھی کوئی شریک نہیں، بھی ہن نماز کے دا حکم ہے؟ اللہ دا۔ تے جے کوئی بندہ اے منے بھی اے حکم نبی پاک سرکار دا ہے، اے بھی عقیدہ توحید نہیں، کیونکہ نماز اللہ دی طرف فرض ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین اسلام دے بانی نے، آپ صاحب شریعت نے۔ نماز اللہ نے فرض کی تھی، روزہ اللہ نے فرض کیتا، حج کی نے فرض کیتا اللہ نے، زکوٰۃ اللہ دی طرفوں فرض ہے۔ حضرات
اللہ تعالیٰ دے جڑے احکام جڑا او دا حکم ہے او دے وچ بھی کوئی شریک نہیں. بھئی اس طرح سمجھو بھی مثال طور نماز ہے تے اللہ تعالیٰ نے بھی کسی دے مشورے نال بھی چلو رل مل کے انہوں فرض کر دیئے، اے نہیں، او اپنے حکم وچ بھی کلا ہے. انج سمجھو اپنے حکم وچ بھی کلا ہے، اپنی صفت وچ بھی کلا ہے، اپنے فعل وچ بھی کلا ہے تے اپنی ذات وچ بھی. اچھا اگلی پنجویں چیز او دے اسماء وچ بھی کوئی شریک نہیں. اسماء کی نے اے جمع اسم دی، اسم جڑے اللہ تعالیٰ دے نام نے نا، نام اے قرآن پاک تسی کھولو تے پہلے صفحے دے اوتے لکھے ہوندے نے اللہ تعالیٰ دے کتنے صفاتی نام نے؟ 99. او دے ناماں وچ بھی کوئی شریک نہیں. میں ایک دو نام عرض هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک. اچھا ملک کہندے نے بادشاہ نو، ٹھیک ہے، ملک بادشاہ نو کہندے نے هو الملک القدوس، پاک القدوس السلام، سلامتی والا. او دے جتنے نام نے اونا نامہ دا جڑا حقیقی معنی ہے اس حقیقی معنی وچ بھی کوئی شریک نہیں. ہن ایتھے ایک مثال میں دے کے عرض کرنا، اللہ رحمان ہے، بولو اللہ رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے تے اللہ رحیم بھی ہے. اچھا اللہ رحمان ہے رحیم بھی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جڑے نام نے نا انہاں دے وچ اللہ نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اچھا اللہ دا نام بھی رؤوف ہے، نبی پاک دا نام بھی رؤوف ہے. سنو اللہ بھی رؤوف ہے، نبی بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے. اچھا اللہ رحمان ہے لیکن نبی رحمان، بولو نبی رحمان. اچھا اللہ رحیم ہے یا اللہ رؤوف ہے، او حقیقی معنیاں دے وچ کہ رؤوف دا مطلب اے دا معنی بھی یہ ہوئی ہوندا ہے مہربان، لطف و کرم فرمان والا. رحیم دا مطلب بھی مہربان، نہایت مہربانی کرنے والا. اچھا اللہ خود ذاتی تو ہن سنو توجہ میرے وال، اللہ ذاتی طور تے رحیم اور رؤوف ہے، انہوں کسے نے رحیم نہیں بنایا، وہ ذاتی طور تے ہے. تے جڑا نبی رحیم ہے نا انہوں اللہ نے رحیم بنایا. سمجھ آ گئی گل دی؟ نبی رحیم ہے، نبی رؤوف ہے، نبی اللہ دے بنان نال رحیم بنے ہیں تے اللہ دے بنان نال رؤوف بنے ہیں. تے اللہ تعالیٰ دا جڑی صفت رحیم تے صفت رؤوف او دے وچ نبی شریک. گل دی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ 5 چیزاں یہ ذہن چ رکھنی ہیں. ایک باری میرے نال بولو کتنی چیزاں؟ 5. پہلی چیز ذات، بولو. نمبر 2 صفات، نمبر 3 افعال، نمبر 4 احکام، نمبر 5 اسماء. کسے موقع تے تو انشاءاللہ ایک گل یاد آئے گی تے ایک گل بھولن والی نہیں انشاءاللہ. اچھا واجب الوجود، 9 منٹ رہ گئے نے. واجب الوجود ہن سنو، اے لفظ دی تھوڑی جی مزید وضاحت سنو. یعنی او دا وجود ضروری ہے. 1 سیکنڈ دے کروڑ میں حصے واسطے بھی اگر کسے دے ذہن چ آ جائے کہ اللہ دا وجود نہیں، اللہ موجود نہیں، تو اس بندے دا عقیدہ توحید نہیں. سمجھ آئیے؟ واجب الوجود دا مطلب ضروری ہے، مطلب ہے کہ او دا وجود ضروری ہے. یعنی کس طرح ضروری ہے؟ ازل تو لے کے ابد تک. ہن انہوں آسان لفظ سنو کہ اللہ دی ابتدا بھی کوئی نہیں تے اللہ دی انتہا بھی کوئی نہیں. سمجھ آئی جی؟ ازل تو لے کے ابد تک یعنی ہمیشہ ہی، او دا اختتام نہیں. جویں کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ کل من علیہا فان، ہر چیز نو فنا ہے، ویبقا تے رب دی ذات نو بقائی بقائے. ٹھیک ہے؟ اچھا اے عقیدہ اے ہلے پہلا عقیدہ پڑھ رہے ہیں، یعنی ہمیشہ رہے گا اور اس کو ابدی بھی کہتے ہیں. اللہ اسی چیز کا مستحق ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے. سمجھ آ گئی؟ یہ پہلا عقیدہ. نمبر 2 عقیدے دا پہلا لفظ ذرا توجہ. اسی عام طور تے بول دیں کہ اللہ بے نیاز ہے. کی بول دیں؟ اللہ
یہ قرآن پاک دی سورت اخلاص دی آخری آیت دا معنی ہے کہ نہیں دوسری قل هو اللہ احد اللہ الصمد، دوسری آیت دا معنی ہے بھی اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز دا مطلب کی ہے بھی اللہ بے پرواہ ہے۔ بے پرواہ دا کی مطلب ہے بھی کسے دا محتاج، اچھی بولو کسے دا محتاج نہیں۔ اچھا اپنی ذات واسطے بھی کسے دا محتاج نہیں، اسی محتاج ہاں، اسی اپنی ذات واسطے محتاج ہاں، اسی اللہ دے بھی محتاج ہاں، اسی ایک دوسرے دے بھی محتاج ہاں، ٹھیک ہے۔ اللہ کسے دا محتاج نہیں۔ اچھا بے پرواہ تو مراد ہے او دی ذات صفات اسماء احکام تے اللہ تعالیٰ دی صفات، اے پانچ چیزاں دے وجود موجود ہون واسطے اللہ تعالیٰ کسے دا محتاج نہیں، یعنی انہوں کوئی مننے تاں وی او اللہ ہی ہے، جے کوئی بھی نہ مننے تے تاں وی او اللہ ہی ہے۔ او دی ذات دے اتے کسے دا نام مننا اے اثر انداز نہیں ہوتا۔ ہوں میں ایک اور مثال دینا۔ اچھا بے پرواہ تو مراد کی ہے؟ بے پرواہ تو ایک مراد اے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کسے دا جوان پتر ہے، ہوں سنو جوان پتر ہے، کل واقعہ ہوا ہے کہ بجلی گری ہے، جوان پتر تے باپ دونوں دا کٹھا جنازہ ہویا اج ساڈے علاقے دے اندر۔ اچھا ایسا ہوئے کہ جوان پتر دی روح نکلی ہے تے چیخو پکار پہ گئی۔ اچھا ساڈا کوئی تعلق نہ بھی ہوئے، ساڈا دل ہے نا جڑا او دے اوتے اثر ہوندا ہے، کسے دا غم اثر ہوندا ہے ساڈی ذات دے اوتے کہ دل وچ رحم ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے رحمان اور رحیم ہون دا مطلب اے نہیں کہ کسے دی موت آ گئی انہاں دا چیخو پکار سنن دی وجہ تو او دی ذات دے اوتے انج اثر ہو جائے کہ پھر وہ اپنا فیصلہ واپس کر دے۔ اس تو مراد اے نہیں، اس تو مراد اے وے کہ جو او دی تقدیر دے وچ جو لکھ دیتا گیا ہے پھر اس تو بعد او دی ذات کسے بھی اثر نو قبول کرن تو پا کے۔ سمجھ آگئی مثال دی؟ اللہ تعالیٰ اس طرح بے نیاز ہے۔ یہ دو عقیدے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کسے دا محتاج، اچھی بولو کسے دا محتاج؟ تے بندے بڑے بڑے جہالت عجیب عجیب گلاں کر جاندے نے، عجیب عجیب گلاں کر جاندے نے۔ سارا جہان اللہ دا محتاج ہے، یہ یاد رکھنا۔ نمبر 3 او دی ذات دا ادراک۔ منٹ 5 رہ گئے، اج آپ 5 عقیدے پڑھنے نے تے 5 منٹ رہ گئے نے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات دا ادراک عقلاً محال ہے۔ ہن اے لفظ تھوڑے جے پھر اوکھے آ گئے نے، ہن انہاں نوں پھر تسی سمجھو۔ کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی چیز، میں ایک مثال دینا۔ اے بچہ بیٹھا ہے، اے بچہ بیٹا ادھر آؤ، آپ ادھر آؤ، میں ایک مثال دینا۔ اے سر تو لے کے پیراں تک ایک ذات ہے، اے ذات ہے نا، ایک وجود ہے، ایک جسم ہے۔ اچھا اے سر دے والاں تو لے کے قدماں دے تلویاں تک اے ساڈے عقل وچ آ سکدا ہے بھی اے سر دے وال نے، اے اکھاں نے، اے کن نے، اے نک ہے، اے منہ ہے، اے رخسار نے، اے پیشانی ہے، اے کندھے نے، اے ہاتھ نے، اے پیر نے۔ ساڈے ذہن وچ ایک تصور ہے بھی اے سر دے والاں تو لے کے تے قدماں دے تلویاں تک اے بچے دا نام پوچھ لئیے دے والد دا، اے ساڈے اتنا عقل وچ آ جائے گا۔ اے دیکھو اے کی ہے؟ ٹوکری۔ اے ساری دی ساری عقل وچ آ گئی ہے؟ نہیں ہے، یہ عقل وچ آ گئی۔ اینو کی کرنا ہے؟ یہ سبزی کٹ لو، یہ جناب پھل رکھ لو، یہ تسی چنے ابال کے رکھ لو۔ یہ کس چیز دی بنی ہے جی؟ پلاسٹک دی بنی ہے۔ یہ ہر زید امر بکر نو سمجھ آ گئی۔ جیڑی چیز عقل وچ آ جائے نا، جیڑی چیز دا ادراک عقل کر لوے، عقل جنوں سمجھ لوے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دا ادراک یعنی انہوں سمجھنا اے عقلاً محال ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات عقل نال سمجھی جا سکتی۔ ہن انج سن آسان کر دیاں، او دی ذات نو عقل دے نال نہیں سمجھا جا سکتا۔ جے اگر او دی ذات عقل وچ آ جائے تے پھر او توحید باری تعالیٰ نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ عقل اس کو محیط ہوتی ہے کہ اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ مراد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اتنی ایک نہیں کہ بس جنہوں عقل دے نال ہی سمجھ لیا جائے۔ جیڑی عقل دے وچ قید ہو جائے وہ ذات الہی نہیں ہو سکتی۔ جنہوں عقل دے نال نہ سمجھیا جا سکے وہ ذات الہی ہے۔ ہاں او دیاں صفتاں تو، او دیاں شاناں تو، او دے کماں تو، او دے افعال تو سانو پہچان ہو جاندی ہے بھی اے کم اللہ تعالیٰ دی ذات دا ہے۔
سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی. اچھا یہ تین عقیدے ہو گئے. اجمالی طور تے او دی صفات انہوں پہچانن دا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات نو پہچانن واسطے او دیاں صفتاں دے اوتے غور کیتا جائے تے اللہ دی ذات دی پہچان آ جاندی ہے. یہ تین عقیدے ہو گئے. چوتھا عقیدہ ہے وہ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر. کی مطلب؟ ہن او دی جڑی ذات ہے نا اللہ ایک ہے، اللہ کی ہے ایک ہے. ہن او دی کوئی بھی صفت ہے نا، مثال تو رزاق لا لو پھر سمجھن واسطے. اللہ تعالیٰ دی صفت ہے رزاق، رزق دین والا. جی میں او دی ذات وحدہ لا شریک ہے نا، اللہ ایک ہے، اسی طرح او دی صفت بھی ایک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس تو بعد فرمایا کہ اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی جی میں او دی صفت ہے نا رزاق، اللہ تعالیٰ دے 99 صفاتی نامہ وچوں جڑا ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ. ٹھیک ہے. او دا ذاتی نام اللہ ہے تے او دی ہور کسے بھی صفت نو او دا ذاتی نام دتا جا سکدا نہیں. او دا ذاتی نام او دی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے ہے. آخری عقیدہ اج دے سبق دا کہ جس طرح او دی ذات قدیم ہے نا، قدیم لفظ تسی سنیا ہے دا مطلب ہونا عام طور تے پرانا. ٹھیک ہے بھی یہ چیز بڑی قدیم ہے، پرانی چیز واسطے قدیم دا لفظ بولیا جاتا ہے. اللہ دی ذات واسطے جدوں قدیم لفظ بولیا جائے گا نا، اے دا مطلب اے ہوئے گا کہ جے دی ابتدا کوئی نہیں، جے دی ابتدا کوئی نہیں. او ذات ساڈی ابتدا ہے، ساڈے ماں باپ دی ابتدا ہے، اس پوری کائنات دی ابتدا ہے. کیونکہ انہوں بنان والا کون ہے؟ تے اللہ نو کنے بنایا؟ کسے نے بھی نہیں. او اپنی ذات واسطے وحدہ لا شریک ہے. جتھے اللہ تعالیٰ دی او عالم لکھ دینے کہ ایک یہودی سی نا، انہیں کسی عالم نو سوال کیتا، انہیں کیا جی من لیا اے ساری کائنات نو اللہ نے بنایا ہے تے اللہ تعالیٰ نو کنے بنایا ہے؟ اے ایک ایسا شیطانی وار ہوندہ نا ذہن دے ہوتے، اے شیطانی وار ہوندہ ذہن تے اللہ تعالیٰ نو کنے بنایا ہے. اسی تے الحمدللہ ساڈا تے ایمان ہے، جس طرح کہ میں عقیدہ بیان کر گیا کہ نہ انہوں کسی نے بنایا ہے تے نہ وہ دے وچوں کوئی بنے ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی ذات واسطے وحدہ لا شریک. وحدہ دا مطلب کلا ہے تے او دا کوئی شریک نہیں. ہن 5 چیزاں تسی ذہن وچ رکھنیاں نے جنہاں وچ رب دا کوئی شریک نہیں. ایک باری پھر دہراؤ، اللہ دی ذات، صفات، احکام، اسماء تے افعال. یہ 5 چیزاں دے اندر او دی ذات جی میں ازلی ہے نا، شروع تو ہے تے ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے. او دی ابتدا بھی کوئی نہیں تے او دی انتہا بھی کوئی نہیں. اسی طرح اللہ دیاں جڑیاں صفتاں نے نا، صفتاں رزاق، بچے دین والا، اولاد دین والا، رزق دین والا، زندگی دین والا، موت دین والا، اے او دیاں صفتاں بھی اویں ہی ازلی نے جی میں اللہ دی ذات ازلی ہے. بھئی اے نہیں بھی پہلے اللہ تعالیٰ دی ذات سی پھر او دیاں صفتاں کوئی 100 سال بعد او دے وچ آئیاں. اے عقیدہ توحید نہیں. جدوں تو اللہ دی ذات ہے ادوں تو ہی اللہ دیاں صفتاں موجود نے. ٹھیک ہے. جدوں تو اللہ تعالیٰ دی ذات ہے ادوں یعنی اللہ تعالیٰ دی جی میں ذات قدیم ہے، اسی طرح اللہ دیاں صفتاں بھی قدیم نے. کوئی بندہ اگر ایک لمحے واسطے اللہ دی کوئی ایک صفت بھی قدیم نہیں مندا تے او بندہ توحید دے اوتے قائم نہیں. مسئلے دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ عقیدے دی سمجھ. اچھا آخری عقیدہ اج دے حوالے نال، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ ہی زیر قدرت داخل. اچھا اے سن لو کہ باقی پوری کائنات جڑی اللہ دی ذات تو سوا جو بھی ہے نا وہ مخلوق ہے. اللہ دی ذات تو سوا جو بھی ہے وہ مخلوق